میں کھلی بات کر لیتا ہوں نا، اہل تشیع جو لفظ استعمال کرتے ہیں گناہ، تو جو صحابہ کرام کے گناہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا ہے. اگر ان سے گناہ نہ ہوتے قرآن مجید نازل ہوتا نہ. فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. درجہ دوم کی کھجوریں تھی رکھ دی. فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے صدقے کو قبول نہیں کرتا، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو ویسے ہی کرو. اب آ جائیے کہ ان کی جو بشری کوتاہیاں، غلطیاں، خطائیں اہل تشیع کی زبان میں گناہ بارگاہ میں کیا ہوتا ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف کھڑے ہوں گے، حسن ان کے ساتھ ہوں گے، حسین ان کے ساتھ ہوں گے، علی ان کے ساتھ ہوں گے، اور دوسری طرف ابو سفیان کھڑا ہوگا، ہندا کھڑی ہوگی، اور ساتھ میں معاویہ کھڑے ہوں گے اور یزید کھڑا ہوگا. حضرت علی شکایت لگائیں گے کہ یا رسول اللہ دیکھیں میرا حال کس نے کیا کر. حضرت علی اپنی شہادت کے ساتھ، حسن اپنی شہادت کے ساتھ، حسین اپنی شہادت اور کٹے پھٹے جسم کے ساتھ، اور حسین اپنے ساتھ صدر اور بچوں کے ساتھ جب رسول اللہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ اس وقت رسول اللہ کا کیا عالم ہوگا. کیا آپ کو اس حدیث کی ذرا برابر سمجھ میں نہیں آتی کہ جس دن حضرت حسین کی شہادت ہوتی ہے اسی دن حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول اللہ کو خواب میں دیکھتی ہیں کہ وہ انتہائی پریشان حال ہیں. ان کا لباس صاف نہیں ہے، ان کے چہرے کے بال صاف نہیں ہے، جسم کے بال صاف نہیں ہے، ان کے چہرے کے اوپر ڈسٹ ہے، اور آپ آلموسٹ رو رہے ہیں، اور آپ کے ہاتھ میں ایک بوتل ہے اور آپ اس کے اندر کوئی چیز ڈال رہے ہیں. میں پوچھتی ہوں یا رسول اللہ آپ اس قدر پریشان کیوں ہیں؟ تو آپ کیا فرماتے ہیں کہ سلمہ انہوں نے میرے حسین کو شہید کر دیا ہے اور میں اس کے اور اس کے ساتھیوں کا خون اس شیشی میں بھر رہا ہوں. آپ کو بات سمجھ میں نہیں آتی؟ جب ایک نبی جو اس دنیا سے جا چکا ہے وہ اپنی بیوی کی خواب میں آ کے اس کو یہ بتا رہا ہے کہ میں یہ جو قتل ابھی ہوا ہے، اور وہ کہتی ہیں کہ میں نے وہ وقت اور وہ دن یاد رکھا اور پھر مجھے بعد میں پتہ چلا کہ یہ وہی وقت تھا جب حسین اور اس کے ساتھیوں کو کاٹا جا رہا. تو آپ نہیں اٹھاتے، جو حدیث ہاتھ میں نہیں اٹھاتے ان کو قرآن اور حدیث کے رولز سے ہٹا کے اپنے پیچھے لوگوں کو کیوں لگا رہے ہو؟ کیا دین یہ تھا؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو صلح کی تھی وہ اس وجہ سے نہیں کی تھی کہ انہیں مال و متاع چاہیے تھا. انہوں نے اس وجہ سے نہیں کی تھی کہ وہ امیر معاویہ کی خلافت کو قبول کر رہے تھے. انہوں نے صرف اس وجہ سے کی تھی کہ 80,000 سے زیادہ لوگ جو تھے جو ان کے ہاتھوں پہ بیعت کر چکے تھے، جو ان کو نواسے رسول مانتے تھے، خلیفۃ المسلمین مانتے تھے، وہ ان کی گردنیں کٹانا نہیں چاہتے تھے. انہیں پتا تھا کہ اگر یہ لوگ آپس میں لڑیں گے تو پھر اختلاف کس لیول پہ جائے گا. صرف اور صرف مسلمانوں کی جانوں کو قربان نہ کرتے ہوئے وہ جانے اس سے پہلے، حضرت حسن سے پہلے وہ جانے جو امیر معاویہ ان جانوں کو کٹوانے کے لیے لے آیا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں. معاویہ نے تو ایک منٹ کے لیے نہیں سوچا کہ یہ میں مسلمانوں کو مسلمانوں سے لڑوانے کے لیے جا رہا ہوں. معاویہ نے ایک منٹ، وہ آخر حضرت علی سے لڑنے کے لیے کس بات کے اوپر آیا تھا کہ حضرت عثمان کا قصاص نہیں لیا، نائلہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کٹی ہوئی انگلیوں کا قصاص نہیں لیا، تو وہ قاتل پرووائڈ کر دیتا نا حضرت علی کو. آخر وہ مرکز کی طرف سے متعین کردہ خلیفہ تھے، وہ قاتل پرووائڈ کر دیتا. اگر وہاں پہ حضرت علی یا ان کے قاضی سزا نہ دیتے قاتلین عثمان کو، پھر وہ بات کرنے کے بھی قابل تھا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن امیر معاویہ نے وہ سمجھداری کا ثبوت، کیونکہ ان کی نیت ٹھیک نہیں تھی نا، وہ اپنے دل کے اندر جو مذموم ان کی چیزیں پک رہی تھی، سیرت النبی میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ جو چیزیں ان کے اندر پک رہی تھی، خلافت کے لالچ، ہوس، وہ ساری چیزیں ایسی تھیں کہ وہ مسلمانوں کے سروں کو کٹوانے کے لیے لے آئے علی کے مقابلے میں. پھر علی کا ظرف دیکھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انہوں نے کہا کہ میں گمان کرتا ہوں کہ میرے جو قتل ہوئے ہیں لوگ لشکر میں اور جو مخالف میں لشکر میں قتل ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے جنت میں جائیں گے. لیکن یہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گمان تھا. پھر جو حضرت علی نے جو قنوت نازلہ پڑھی شیعان عمرو بن عاص پہ یا امیر معاویہ کے اوپر اور کہا کہ میں قیامت کے دن امیر معاویہ اور میرا معاملہ باقی ہے، تو پھر آپ لوگ یہ جو ساری حرکتیں کر رہے ہیں اور حضرت امیر معاویہ کو عرش بری کے نیچے جو جنت ہے اس کا سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں، تو کیا وہ اس سے ان کو مل جائے گی؟ ہرگز نہیں. آپ حضرت حسن کی کریڈیبلٹی کے اوپر شک کر رہے ہیں صرف امیر معاویہ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے. آپ کو شرم نہیں آتی کہ آپ نواسے رسول کے اوپر اس طرح کے توہین آمیز الزامات لگا رہے ہیں؟ آپ کے منہ میں چھالے پڑتے ہیں یہ بات کہتے ہوئے کہ حضرت حسن نے جو صلح کی تھی وہ امت مسلمہ کے جوانوں کے سروں کو بچانے کے لیے کی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشن گوئی کے مطابق تھی کہ میرا یہ بیٹا سردار ہوگا اور مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے درمیان یہ صلح کروائے گا. تو مسلمانوں کے دو بڑے گروہ تو حضرت علی کی دعا سے بھی مطلب انہوں نے جو اللہ سے دعا کی وہ سینس سمجھ میں آتی ہے کہ جو دین کو یا جو پیشن گوئی کو جو رسول اللہ کے الفاظ کو صحیح معنوں میں جس نے سمجھا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. پھر حضرت علی کے ساتھ حسن حسین نہیں لڑے ہوں گے اپنے والد کے ساتھ جنگوں میں امیر معاویہ کے خلاف. پھر جب حضرت حسن نے صلح کی تو آپ لوگ اس کو اس چیز میں تولتے ہیں کہ انہوں نے یہ مان لیا
دیا تھا، ان کے یہ مقاصد تھے، انہوں نے ایسے کی تھی، انہوں نے ویسے کی تھی. پھر حضرت حسن کو جو زہر دیے گئے باقاعدہ پلاننگز کے تحت، آپ نے کہا کہ جی صحابہ کرام میں سے کسی نے مخالفت نہیں کی. اور ہر بندے کو اپنی عزت عزیز ہوتی ہے، ہر بندے کو اپنی جان عزیز ہوتی ہے، ہر بندے کو بیوی بچے عزیز ہوتے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس زمانے کے جو صحابہ کرام تھے نا، وہ چندوں پہ نہیں پلتے تھے، وہ لوگ محنت مزدوری کر کے روٹی کھایا کرتے تھے. اس لیے وہ حق بات تو کرتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر نہیں کرتے تھے، جیسے عبداللہ ابن عمر بہت سارے مواقع پہ خاموش رہے اور بعد میں وہ ساری زندگی روتے رہے اپنی جان کو کہ میں نے کیوں مخالفت نہیں کی اس زمانے میں معاویہ کی، میں کیوں خاموش رہا. تو یہ ان کا خاموش ہو جانا، میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہر انسان کی طبیعت مختلف ہوتی ہے، کوئی اگریسو نیچر کا ہوتا ہے، کوئی ڈیفینسو پوزیشن میں جا کے بات کرنے والا ہوتا ہے. اب تک آپ لوگوں کا سامنا رہا ہے ایسے علماء کرام سے جو ذاکر نائک جیسے تھے کہ انہوں نے آپ کے سامنے آ کے قرآن آیات رکھی، آپ کے سامنے انہوں نے اس حد تک حق بیان کیا. جبکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ذاکر نائک کو قرآن یاد ہے، سارا ریفرنسز ان کو سارے ازبر ہیں، تو ان کو حدیث رسول بھی ازبر ہوں گی. لیکن ذاکر نائک بھی یہ بات اچھی طرح سے جانتے تھے کہ ان کا جو آڈینس ہے وہ کون ہے. وہ انٹرنیشنل لیول پہ بات کر رہے ہیں، اور اگر وہ حدیث کو لے کے چلتے تو سونے پہ سہاگا 4 چاند لگ جاتے ان کی تبلیغ کو. پھر اس کے بعد اب دیکھیے کہ ڈاکٹر اسرار احمد چلے، نرم نرم میٹھا میٹھا انقلاب. کیا انقلاب آیا ہے؟ ایک خاص یہ جو ناصبیاں سارے، یہ تو سارے ان کو کافر کہتے تھے. وہ کہتے تھے کہ ان کا دماغ پھر گیا. شیخ زبیر علی زئی نے جب حضرت علی اور حسن کے بارے میں مثبت بات کی، انہوں نے کہا کہ وہ پھر زمانہ آیا نا شیخ زبیر علی زئی کا، تو ان کا دماغ چل گیا تھا، وہ عجیب و غریب باتیں کرنا شروع ہو گئے تھے. ساری زندگی یہ مولانا اسحاق کو گمراہ سمجھتے رہے ہیں. یعنی ہر وہ بندہ جو حضرت علی کے بارے میں وہ بات بیان کرے گا جو رسول اللہ نے کی، وہ گمراہ ہے. وہ بات بیان کرے گا جو حضرت حسن کے بارے میں رسول اللہ کی پریڈکشنز کی شکل میں موجود ہے، یا جو بعد میں یہ آتے رہے ہیں، جنگیں ہوتی رہی ہیں، اس میں یہ لوگ جاتے رہے ہیں، یا جو بھی ان کی ساری چیزیں سلسلے آگے چلے، اس میں یہ کمزوریاں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. اور خاص طور پہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے حضرت علی کے خاندان کو 2 وجوہات کی بنا. ایک اس لیے کہ یہ ہاشمی خاندان ہے، اور یہ دوسرا اس لیے کہ ان کا ڈائریکٹ تعلق جو ہے وہ رسول اللہ کے ساتھ. اب پوائنٹس میں یہ ہے کہ ہاشمی خاندان تو اور بھی تھا، جیسے کہ عبداللہ ابن عباس تھے، وہ بھی ہاشمی خاندان سے تھے. حمزہ کی آل اولاد تھی، وہ بھی ہاشمی خاندان سے تھی. جو صفیہ تھی رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ کی پھوپھی، وہ بھی ہاشمی خاندان سے تھی. کہنے کا مقصد یہ ہے ابو طالب کی جو اولاد تھی، جو جعفر سے چلی، وہ بھی ہاشمی اولاد ہے. کیل سے جو چلی، جو طالب سے چلی، جو مسلمان ہو گئی، وہ بھی ہاشمی اولاد ہے. ان شارٹ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علی کے خاندان کو اس لیے ٹارگٹ کیا گیا تھا کہ ان کا تعلق ڈائریکٹ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور چونکہ ان کی ساری پرورش اور تربیت رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں سے کی ہے، اپنے سامنے کی ہے، اپنے سامنے اپنی مرضی پسند سے کی ہے، تو رسول اللہ کی بات کو علی سے زیادہ سمجھنے والا میں سمجھتی ہوں. تو زیادہ ان کو تکلیف اس بات کی کہ علی کی فیملی خلافت کی حقدار ہے، یہ کھڑی ہو سکتی ہے، یا عرب کے جو مسلمان ہیں انہوں نے، جیسے کہ امیر معاویہ نے بعد میں کہا تھا کہ تمہارے خلاف مقابلے کے لیے کھڑا کر دیں حسین کو، تم اگر وہ ملے تو تم ان سے نرم رویہ اختیار کرنا. لیکن جب حالات اور واقعات پیش آئے تو ننگی تلوار اور گندی تلوار ثابت ہوا یزید. تو آپ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ جھوٹی باتیں اور غلط باتیں کرنا بند کر دیں. انہوں نے جو صلح کی تھی اس میں ان کا کوئی ذاتی مقصد نہیں تھا. ان کو جو وظیفہ مل رہا تھا وہ پہلے سے ان کے خاندان کے لیے تفویض کردہ تھا، اور اس کو دینا ریاست کی ذمہ داری تھی. معاویہ کی کوئی اوقات نہیں تھی کہ وہ ان کو وظیفہ دیتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے کو بھی دل نہیں کر، کیونکہ جو رسول اللہ کے بچوں کو قتل کروا دے اس کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بولیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ وقت دکھائے گا جب ہم دیکھیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے اور خود معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انجام اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں کیا ہوتا ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف کھڑے ہوں گے، حسن ان کے ساتھ ہوں گے، حسین ان کے ساتھ ہوں گے، علی ان کے ساتھ ہوں گے، اور دوسری طرف ابو سفیان کھڑا ہوگا، ہندا کھڑی ہوگی، اور ساتھ میں معاویہ کھڑے ہوں گے، اور یزید کھڑا ہوگا. حضرت علی شکایت لگائیں گے کہ یا رسول اللہ دیکھیں میرا حال کس نے کیا کر. حضرت علی اپنی شہادت کے ساتھ، حسن اپنی شہادت کے ساتھ، حسین اپنی شہادت اور کٹے پھٹے جسم کے ساتھ، اور حسین اپنے ساتھ 70 اور بچوں کے ساتھ جب رسول اللہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ اس وقت رسول اللہ کا کیا عالم ہوگا. کیا آپ کو اس حدیث کی ذرا برابر سمجھ میں نہیں آتی کہ جس دن حضرت حسین کی شہادت ہوتی ہے اسی دن حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول اللہ کو خواب میں دیکھتی ہیں کہ وہ انتہائی پریشان حال ہیں. ان کا لباس صاف نہیں ہے، ان کے چہرے کے بال صاف نہیں ہے، جسم کے بال صاف نہیں ہے، ان کے چہرے کے اوپر ڈسٹ ہے، اور آپ آلموسٹ رو رہے ہیں، اور آپ کے ہاتھ میں ایک بوتل ہے اور آپ اس کے اندر کوئی چیز ڈال رہے ہیں. میں پوچھتی ہوں یا رسول اللہ آپ اس قدر پریشان کیوں ہیں؟ تو آپ کیا فرماتے ہیں کہ سلمہ انہوں نے میرے حسین کو شہید کر دیا ہے، اور میں اس کے اور اس کے ساتھیوں کا خون اس شیشی میں بھر رہا ہوں. آپ کو بات سمجھ میں نہیں آتی؟ جب ایک نبی جو اس دنیا سے جا چکا ہے وہ اپنی بیوی کی خواب میں آ کے اس کو یہ بتا رہا ہے کہ میں یہ جو قتل ابھی ہوا ہے، اور وہ کہتی ہیں کہ میں نے وہ وقت اور وہ دن
دن یاد رکھا اور پھر مجھے بعد میں پتہ چلا کہ یہ وہی وقت تھا جب حسین اور اس کے ساتھیوں کو کاٹا جا رہا تھا۔ تو آپ حسین کے کٹنے کو آپ کے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتا؟ آپ کے نزدیک حسن کی شہادت جن کو بار بار زہر دے کے مروایا گیا، آپ کے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتا؟ جنگ جمل، جنگ صفین، یہ ساری جنگیں جو ہوتی رہی ہیں جس کے اندر ہزاروں مسلمانوں کو قتل کروایا گیا ہے، قتل کیا گیا ہے صرف اپنی خلافت کو بچانے کے لیے، اور وہ خلافت جو بغاوت پہ مبنی تھی، آپ کے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتا؟ ان لوگوں نے جو زیادتی کی حضرت حسین کے ساتھ، حضرت حسن کے ساتھ، حضرت علی کے ساتھ، کم از کم اس بات کی ہی شرم کر لیتے کہ یہ فاطمہ کا شوہر ہے، یہ رسول اللہ کا وہ کزن ہے جو رسول اللہ کی اولاد میں شمار ہو، اسی بات کی شرم کر لیتے۔ اور آپ لوگوں کو کہاں سے شرم آئے گی جبکہ آپ یہ تخم کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں کہ آپ لوگوں نے حق قبول نہیں کرنا؟ کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ بنو امیہ اور بنو ہاشم کے درمیان جو خاندانی چپکلش اور چشمک تھی وہ نسل در نسل ٹرانسفر ہوئی ہے، لیکن رسول اللہ کی طرف، بنو ہاشم کی طرف سے جو پازیٹیوٹی آئی ہے اس نے ہمیں فائدہ پہنچایا، اور جو امیہ کی طرف سے آئی ہے، بنو امیہ کے خاندان کی طرف سے نیگیٹیوٹی، اس کو آپ حضرت عثمان غنی اور عمر بن عبدالعزیز کے پیچھے چھپا نہیں سکتے۔ عمر بن عبدالعزیز نے اپنی قبر میں جانے اپنے حساب دینے ہیں، عثمان غنی نے اپنی قبر میں جانے اپنے حساب دینے ہیں۔ آپ معاویہ کی قبر میں جانا پسند کریں گے؟ چلیں کوئی بات نہیں، عمر صدیق، اللہ تعالیٰ آپ کو یزید کی قبر میں پہنچائے، اللہ تعالیٰ آپ کو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر میں پہنچائے، اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں کو، یہ جتنے بھی ناسبی اور دیوبندی لوگ ہیں جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پروٹوکول سے بڑھا کے بہت اعلیٰ ورفہ پروٹوکول پہ پہنچا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو جب وہ دفن ہوں، جب وہ اس دنیا سے مرے، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو مثل امیر معاویہ، آخر صحابی رسول ہے نا، آپ کے فیورٹ بھی ہیں، تو کیا مذائقہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کی قبر کو امیر معاویہ کی قبر میں بدل دے، اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کی قبروں کو یزید کی قبروں میں بچوں میں بدل دے، اور میں اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے اور وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول اور نبی سے محبت کرتے ہیں، میں ان کے لیے یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری سارے بچوں کی قبروں کو، ہماری نسلوں کی قبروں کو علی کی قبروں سے بدل دینا، حسن کی قبروں سے بدل دینا، حسین کی قبروں سے بدل دینا، ہمارے لیے اس سے بڑھ کے کوئی سعادت نہیں ہوگی۔ اور کسی ایک وقت کی تو دعا قبول ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے، لیکن بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ ہدایت اسی کو ملے گی جو ہدایت طلب کرے گا، ہدایت اسی کو ملے گی جو خواہش کرے گا، جو اللہ سے مانگے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔